بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد و اہل بیتہ طیبین طاہرین المعصومین الاجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وعالم من اللہ ما لا تعلمون صلوات صلی اللہ محمد سب سے پہلے میں آپ تمام صاحبان سے یہ التماس کروں گا کہ ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص مرحوم جناب راجہ یعقوب خان صاحب کے ایصال ثواب اور بلندی درجات کے لیے۔ برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات۔ میں آپ تمام صاحبان سے التماس کروں گا کہ جو دور موجود ہیں کچھ نزدیک تشریف لے آئیں تاکہ فرش اعضاء پر سب لوگ مل کر یہ اس ذکر کو سن سکیں۔ ایک مرتبہ درود پڑھ کر آگے بڑھتے چلے آئیں تاکہ بعد میں آنے والے حضرات بھی انشاءاللہ سب صلی اللہ محمد و آل محمد۔ مومنین کرام، صاحبان ایمان، فرش اعضاء پر جو کہ مجلس ایصال ثواب ہے، مجلس چہلم ہے، سرنامہ کلام میں قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ سورہ مبارکہ سورہ یوسف اور اس کی آیت نمبر 86 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی گئی، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اور خداوند بزرگ و برتر نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک جملے کو قرآن مجید کی زینت بنایا۔ چونکہ مرحوم کا نام ہی جناب راجہ یعقوب، تو اسی مناسبت سے میں نے حضرت یوسف کے تذکرے میں جو ایک مرتبہ درود بھیجی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا جملہ قرآن مجید کی زینت بنا، جس میں خداوند عالم رہتی دنیا تک انسانیت کو مومن کا ایک بہترین بیانیہ، مومن کا ایک بہترین شیوا حضرت یعقوب کے جملے میں پوشیدہ ہے، اور اسی سے میں انشاءاللہ ہم موضوع کو آگے کو بڑھائیں گے۔ ارشاد رب العزت ہوا، حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں قالا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، یعنی میں اپنے غم و ہم جو کچھ بھی مجھے شکوہ ہے، جو کچھ بھی مجھے غم ہے، میں اس کی شکایت صرف اپنے رب سے بیان کرتا ہوں۔ یعنی یہ کتنا خوبصورت انداز ہے جناب حضرت یعقوب علیہ السلام، جو کہ خدا کے برگزیدہ نبی، برگزیدہ پیغمبر، جن کا تفصیل سے قرآن مجید میں حضرت یوسف کا جہاں تذکرہ موجود ہے تو حضرت یعقوب کا ہمیں اس میں بیان ملتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں حضرت یوسف کے جملے کے حوالے سے کچھ وضاحت پیش کروں، حضرت یعقوب کے متعلق میں کچھ جملے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا، اور میں سمجھتا ہوں جہاں بھی کہیں ذکر کی محفل ہو تو وہاں پر انبیاء کا ذکر اور انبیاء کی سیرت کا تذکرہ بیان کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ انبیاء وہ ورثہ ہیں جو کہ محمد و آل محمد کی سیرت ہے۔ محمد و آل محمد ہمارے جتنے بھی ائمہ طاہرین علیہم السلام ہیں، جب ان کے زیارت نامہ ہم پڑھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ۔ تو اس طرح سے انبیاء معصومین علیہم السلام جو کہ گناہ سے مبرہ ہوا کرتے ہیں، تو معصومین علیہم السلام جب انہی کے وارث ہیں تو ہمیں فرش اعضاء پر بیٹھ کر کچھ جملے ان انبیاء کی سیرت کے بارے میں بھی جاننا چاہیے کہ وہ کس طرح سے بولتے، کس طرح سے گفتار کرتے، کیسے زندگی بسر کرتے، کیسے ان کی زندگی کے شب و روز بسر ہوا کرتے تھے۔ تو قرآن مجید میں انبیاء کے جہاں تذکرے ملتے ہیں تو وہ حضرت یعقوب کے حوالے سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو وطن تھا وہ کنعان تھا، جس جگہ پہ وہ رہا کرتے تھے اس جگہ کا نام کنعان تھا۔ اس کے بعد وہ مصر چلے گئے اور اس کے بعد ان کی جو وفات تھی وہ اسی مقام پر ہوئی جہاں پر ان کی پیدائش ہوئی تھی، یعنی کنعان۔
جس جگہ پر ان کی پیدائش ہوئی وہیں پر ان کی وفات ہوئی، یعنی کنعان، اور وہیں پہ وہ دفن کیے گئے۔ مگر ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جب حضرت یعقوب کی پیدائش ہوئی تو اس سے پہلے ان کے ایک جڑواں بھائی اس دنیا میں آئے جن کا نام ایز بیان کیا گیا، این یہ زوال، ایز بیان کیا گیا ہے، اور ان کی پیدائش کے فوری بعد حضرت یعقوب کی بھی پیدائش ہوئی۔ اسی وجہ سے حضرت یعقوب کو یعقوب کہا گیا۔ یعقوب کا مطلب ہے پیچھے آنے والا، یعنی جو کسی چیز کی پیش قدمی کر رہا ہو، جو بعد میں آ رہا ہو اس کو، یہ چونکہ عبرانی زبان کا لفظ تھا یعقوب، تو اس لیے عبرانی زبان میں جو پیچھے آنے والا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں یعقوب، ٹھیک ہے؟ اس لیے حضرت یعقوب کو تاریخ نے یعقوب کے نام سے یاد کیا۔ تو ان کے جو بھائی تھے ایز، جب وہ دنیا میں آئے تو اس کے تھوڑے ہی وقت کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اس دنیا میں تشریف لائے۔ اور یہ بھی لطف کی بات یہ ہے کہ جس دن حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ حضرت یعقوب کو قبر میں اتار رہے تھے، لحد میں اتار رہے تھے، ان کی تجدید و تکفین کر رہے تھے، اسی وقت ان کے جو جڑواں بھائی تھے جن کا نام ایز تھا، ان کا بھی جنازہ اسی وقت روم سے پہنچا تھا۔ ان کا انتقال روم میں ہوا اور وہ بھی کنعان پہنچے، اور اس کے بعد حضرت یعقوب کے پہلو میں وہ دفن ہوئے۔ تو یہ حضرت یعقوب کے حوالے سے چیز۔ اب حضرت یعقوب نے جو جملہ یہاں پہ بیان کیا وہ یہ کہا کہ میں اپنے غم کا شکوہ صرف اپنے رب کی بارگاہ میں کرتا ہوں، جو بھی شکوہ شکایت ہے، جو بھی معاملہ ہے، جو بھی میری پریشانی ہے، اس کا تذکرہ میں صرف اپنے رب کے حضور کرتا ہوں۔ تو آپ دیکھیے صدیوں کے فاصلے سے جو نبی اللہ کا جملہ آج بھی ہمارے لیے رہنمائی ہدایت ہے کہ اگر زندگی میں کوئی ایسی مشکل یا پریشانی کی صورتحال آ جائے، جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ آئی، کہ دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے انہی کے بیٹے اس بات کی اجازت لینے کے لیے آئے کہ ہم یوسف کو اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں، اور لے کر گئے بھی۔ اور حضرت یعقوب علم قدرت سے یہ جانتے تھے کہ ان کے ارادے کیا ہیں، مگر انہوں نے اپنے رب کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کیا مرضی الہی کے سامنے، اور ان کو جانے دیا۔ اور جب وہ رخصت کر رہے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو، تو اس وقت جو تاریخ میں جملے ملتے ہیں، تاریخ انبیاء میں جملے ملتے ہیں، قصص الانبیاء میں جملے ملتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب ان کو حضرت یوسف کے بھائی لے کے جا رہے تھے تو حضرت یعقوب نے ان کے سامان میں ان کے کھانے پینے کی چیزیں ساتھ رکھی، خوراک کا سامان ساتھ رکھا، اور اپنے بیٹوں کو تاکید کی کہ دیکھو اپنے اس بھائی کی خوراک کا خیال رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا بھائی بھوکا اور پیاسا رہے۔ جانتے تھے کہ ارادہ کیا ہے، مگر اس کے باوجود وہ کوشش اور جدوجہد کر رہے ہیں، ایک باپ کی شفقت وہ دکھا رہے ہیں کہ اپنے بیٹوں کو یہ تاکید کر رہے ہیں، ان کے تیور دیکھ رہے ہیں، ان کے انداز دیکھ رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں کیا چھپا ہوا ہے، مگر اس کے باوجود کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں، اور چلتے چلتے بیٹوں کو اپنے ایک جملہ کہا کہ یاد رکھو میرے بچے کی خیریت مجھے مطلع کرتے رہنا، اور اس کی دیکھ بھال کرنے سے غافل نہ رہنا، اور ایک بات کو یاد رہنا کہ اللہ جو تمام انسانوں پر حکومت کرتا ہے وہ تمہارے ایک ایک عمل پر شاہد ہے۔ یعنی بچوں کو، اپنے بیٹوں کو متنبہ کیا کہ تمہارے تمام اعمال پر شاہد رب العزت ہے، تو اس بات سے تم پس انداز نہیں کرنا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب ان کے بیٹے کی گمشدگی کی خبر سنائی گئی تو ان کو یہ معلوم تھا کہ اللہ کے علم سے، کیونکہ اس آیہ مبارکہ جس میں ارشاد رب العزت ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں اپنے غم و غم کی شکایت شکوہ صرف اپنے رب سے کرتا ہوں، اور اس کے بعد یہ بھی کہا کہ میں اللہ کی طرف سے جو مجھے علم دیا ہوا ہے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی جو علم قدرت سے میں جانتا ہوں وہ تم اس بارے میں نہیں جانتے۔ وہ یہ جانتے تھے کہ وہ میرے بیٹے کو دھوکہ دہی سے لے گئے، مگر اس بات کا بھی یقین کامل تھا کہ ایک دن میرا بیٹا مجھ تک واپس ملے گا، باوجود اس کے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں دھکیلا گیا، مگر اس کے بعد وہ مصر تک بھی پہنچے۔ اب ایک عجیب و غریب واقعہ ہے کہ عزیز مصر یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کہاں موجود ہیں؟ مصر میں، مصر کے بادشاہ ہیں، ان کے پاس ایک شخص آتا ہے، اور قصص الانبیاء میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اس سے آپ دیکھیے کہ ایک مومن کا عزم یقین کیا ہوتا ہے، اور مومن کس طریقے سے حکمت کے انداز میں گفتگو کرتا ہے، وہ اس فرض کے اضافہ پر آج ہمیں سیکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور سب سے پہلے مجھے بحیثیت خطیب محمد وآل محمد اس بات کو سیکھنے کی سب سے پہلے خود کوشش کرنی ہے کہ انبیاء کیسے گفتگو کرتے ہیں، ان کی علم کیا ہے، ان کا حکمت کیا ہے، ان کی دانائی کیا ہے، ان کی دانش کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے، اور وہ آ کر کچھ مال و تجارت کے حوالے سے معاملات کو طے کرتا ہے۔ جب وہ تمام معاملات طے پا جاتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام جب اس کو رخصت کرنے لگتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں تمہارا کس جگہ پر جانے کا ارادہ ہے؟
جب وہ اس جگہ اور مقام کے بارے میں بتاتا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے علم میں تھا، علم قدرت سے ان کو یہ معلوم تھا کہ وہیں حضرت یعقوب علیہ السلام بھی موجود ہوں گے. تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک جملہ کہا کہ سنو، جب تم اس علاقے میں پہنچو نا تو تم وہاں پر صرف ایک جملہ کہنا. جب صحرا میں پہنچو اور جب تمہیں پریشانی ہو، جب تم بھوک اور پیاس سے بیتاب ہو رہے ہو، تو ایک جملہ کہنا، اے حضرت یعقوب، اے حضرت یعقوب، اے حضرت یعقوب. بس تم دیکھنا جیسے ہی تم یہ جملوں کو دہراؤ گے، ایک بہت ہی بزرگ نورانی چہرے والے، ایک بہت خوبصورت ضعیف شخص تمہارے پاس آئیں گے، وہ تمہاری مدد کریں گے. حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ جملہ کہہ کر اس شخص کو روانہ کیا. اب وہ جو صحرا نشین شخص تھا، وہ جو عربی تھا، جب اسی طرح سے اپنا سفر طے کرتا کیا اور اس صحرا میں پہنچا، اور صحرا میں جب اس کو پیاس نے اور بھوک نے بیتاب کیا تو اس نے اس وقت ایک جملہ دہرایا، یہی جملہ جو کہ حضرت یوسف کا تھا. اس کو یاد آیا کہ اے یعقوب، اے یعقوب، اے یعقوب. جیسے ہی اس نے جملہ دہرایا، اس نے دیکھا کہ کہیں سے اچانک ایک بزرگ نمودار ہوئے، جو کہ جیسے انہوں نے بتایا تھا کہ ان کی پیشانی چمک ایسی ہوگی اور ان سے نور ٹپک رہا ہوگا. حضرت یعقوب علیہ السلام تشریف لائے اور اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس سے ایک لمحے میں پوچھا کہ اے شخص یہ بتا، کیا تیری کوئی سخت حاجت ہے؟ تو نے کیا وجہ ہے کہ تو نے صحرا میں مجھے پکارا؟ اس نے کہا مجھے ایک شخص نے اس طرح سے مصر میں یہ پیغام دیا تھا کہ جب تم صحرا میں پیاس سے اور بھوک سے بیتاب ہو تو اس طرح سے یعقوب کا نام لینا. بس یہ جملہ سننا تھا کہ ایک لمحے کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام غش کھا گئے. اور اس کے بعد جب بے ہوشی سے دوبارہ اٹھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اے شخص جلدی سے یہ بتا کہ تیری کوئی حاجت ہے، تیری کوئی پریشانی ہے؟ اس نے کہا ہاں میری حاجت ہے، مجھے سخت حاجت یہ ہے کہ میری بیگم، میری بیوی جو کہ میری زوجہ ہے، جو کہ میری چچا زاد ہے، کئی برس گزر گئے، ہم اولاد سے محروم ہیں. دنیا کی نعمتیں ہیں، مال و دولت بہت کچھ ہے، مگر اولاد نہیں ہے. آپ میرے لیے فقط یہ دعا کریں کہ خدا مجھے اولاد نرینہ عطا فرمائے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس وقت صحرا میں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی کہ خدا تعالیٰ اس کو فرزند عطا فرمائے، اس کو اولاد نرینہ عطا فرما. اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا کا یہ اعجاز تھا کہ اس شخص کو خدا نے 6 جڑواں بیٹے عطا کیے. 6 جڑواں بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا سے عطا ہوئے. اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس وقت صحرا کے عالم میں اس کی مہمان نوازی کی. کیوں؟ قرآن مجید میں اس کی دلیل ملتی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ وجہ شہرت تھی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام، درود بھیجیے محمد وآل محمد. امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ شہرت تھی کہ جس جگہ پر وہ رہا کرتے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے علاقے میں ایک منادی ہوا کرتی تھی. دوپہر کے وقت ایک شخص اعلان کیا کرتا تھا اور وہی شخص شام کو بھی اعلان کیا کرتا تھا کہ جس شخص کو بھی بھوک لگی ہے، جس شخص کو بھی خوراک کی احتیاج ہے، تو وہ حضرت یعقوب علیہ السلام اس کی مہمان نوازی کے لیے اس کے منتظر ہیں. اور لوگ دوپہر کا کھانا بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جا کر کھایا کرتے تھے اور شام کو بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جا کر کھانا کھایا کرتے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اس سیرت مہمان نوازی کو اس صحرا نشین شخص جو کہ عربی تھا اس بات کو ثابت کیا، اور اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی اس بات جو کہ علم و حکمت پر مبنی تھی اس کو بھی ثابت کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا بھی یقین ہوگا کہ میرا بیٹا یوسف زندہ ہے، وہ مرا نہیں، وہ زندہ ہے. ان کے دل کو یقین ہو گیا. اور پھر وہ وقت آیا کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام، وہ واقعہ کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے نام ایک خط لکھا، عزیز مصر کے نام حضرت یعقوب نے ایک تاریخی خط لکھا، قرآن مجید میں اس کا تذکرہ موجود ہے. اور اس میں تحریر کردہ جو الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ ہم پر اور ہمارے بزرگوں پر بڑے غم و علم کے بازار ٹوٹے ہیں. یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے الفاظ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کو آتش نمرود میں پھینکا گیا، حضرت اسحاق پر ظلم کیا گیا، اور خود ہم پر یہ ظلم کیا گیا. میرے بیٹے کو میری نگاہوں کے سامنے میری آنکھوں سے اچھل کر دیا گیا اور آج تک میں سرگردہ ہوں اپنے بیٹے کی تلاش میں. اور پھر اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ تذکرہ کیا کہ اب میرا ایک بیٹا کہ جس کے بارے میں چوری کا شائبہ بھی نہیں ہے، میرے پورے خاندان میں یہ وجہ شہرت ہے کہ اس خاندان میں کوئی بھی چور نہیں ہے، مگر میرے بیٹے پر چوری کا الزام لگ گیا ہے اور آپ ہی کے لوگوں نے اس کو قید کیا ہوا ہے، آپ ہی کے دربار میں اس میرے بیٹے کو قید کیا گیا ہے. تو برائے مہربانی اس میرے بیٹے کو قید سے رہائی عطا فرمائیں. جب حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ عزیز مصر تھے، جب ان تک یہ خط پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام ایک مرتبہ باوز بلند چلائے، بلند آواز میں چیخ بلند کی اور اس کے بعد غش کھا گئے. پھر جس وقت غش سے ہوش میں آئے تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک چیخ بلند کی اور اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے برادران سے کہا کہ تم نے کتنا بڑا ظلم کیا،
کہ تم نے ہوائے نفس کی وجہ سے، تم نے غفلت اور نادانی کی وجہ سے یوسف پر کتنا بڑا ظلم کیا۔ اور اس کے بعد اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی اور اپنے بھائیوں کی رہائی کا حکم دیا، اور جب وہ کرتا جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہنچوایا تھا، کہا تھا ان بیٹوں کو یہ کہ اپنا کرتا دے کر روانہ کیا تھا کہ جب تم اپنے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچے ہو تو ان کی آنکھ پر اس کرتے کو مل دینا، ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ اور ایسا ہی ہوا کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام جو اس وقت عملہ میں تھے اور وہاں سے قافلہ گزرا تھا، جب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے صرف ابھی وہ آنکھ پر وہ رومال ملا نہیں گیا تھا، صرف خوشبو تھی جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے محسوس کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک جملہ کہا، میں پھر اس جملے کو کہنا چاہوں گا، یہ ہوتی ہے انبیاء کی حکمت، انبیاء کے پرتاثیر جملے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر تم میری ذہنی صحت پر کوئی شبہ نہ کرو تو مجھے یقیناً اپنے بیٹے کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ جیسے ہی قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے کہ جیسے ہی اس بشیر نے، یعنی وہ جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے خوشخبری دینے والا تھا، اس نے وہ کرتا پہنچایا، دفعتاً حضرت یعقوب علیہ السلام بینا ہو گئے، یعنی انہیں کی آنکھوں کی بینائی لوٹ آئی۔ تو اس سے سیرت انبیاء ثابت ہو رہی ہے کہ سیرت انبیاء جب بھی گفتگو کرتے ہیں تو وہ حکمت آمیز انداز میں گفتگو کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ وہ علم الہی سے نہ صرف آنے والے حالات کے واقف ہوتے ہیں بلکہ جو پس پردہ حالات ہوتے ہیں ان کے بھی واقف ہوتے ہیں۔ خوشنودی انبیاء مرسلین باوجہ بلند صلوات بھیجیے۔ اور اسی چیز کو ہمارے 8ویں امام علی بن موسی رضا علیہ السلام، درود بھیجیے، محمد وال محمد واجب فاطمہ، امام علی بن موسی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم انبیاء کی صفت کو جاننا چاہتے ہو تو اس بات کو جانے رہو کہ انبیاء کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ ایک تو وہ صفائی اور پاکیزگی میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہوتا۔ پہلا جملہ، صفائی اور پاکیزگی میں انبیاء کرام ممتاز ہوا کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام جب بھی لوگوں سے ملتے ہیں تو خندہ پیشانی کے ساتھ ملتے ہیں، ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، ان کے چہرے پر تبسم ہوا کرتا ہے، اور لوگوں کے ساتھ وہ مصافحہ کرنے میں خوشی محسوس کیا کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملا کر وہ خوشی محسوس کیا کرتے ہیں۔ یہ امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اور پھر ہمارے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، صلی اللہ محمد جب فرزند رسول سے پوچھا گیا، امام صادق علیہ محمد سے پوچھا گیا کہ انبیاء کو کن صفات سے پہچانا جاتا ہے، تو 4 صفات تھیں جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ انبیاء جن کے علم کے ہم بھی وارث ہیں، ان کی صفات اگر جاننا چاہتے ہو تو ان کی صفات میں ایک چیز یہ ہے کہ اللہ نے کوئی ایک بھی نبی ایسا مبعوث نہیں فرمایا جس کو سخاوت سے محروم رکھا ہو۔ ہر نبی اللہ جو بھی ہے، جو کہ پیغمبر ہے، وہ اللہ کی سخاوت سے بھرپور ہے۔ دوسری بات کہ اللہ کے جتنے بھی نبی ہیں وہ مہمان نوازی کی صفت سے بھرپور ہیں۔ اور تیسری بات ہے کہ ان کا اللہ کی ذات پہ بھرپور کامل توکل ہوا کرتا ہے، اللہ کی ذات پر کامل یقین ہوا کرتا ہے ان کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سچے ہوتے ہیں اور ایماندار ہوا کرتے ہیں، امانت دار ہوا کرتے ہیں۔ اور ہمارے 5ویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام، درود بھیجیے، محمد وال محمد، انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ انبیاء کی یہ صفت ہے کہ وہ تکلفات اور بے جا زحمتوں سے دور ہوا کرتے ہیں، وہ تکلفات کے عادی نہیں ہوا کرتے، بے جا زحمتوں کی بھی عادی نہیں ہوا کرتے۔ اور یہ انبیاء کی وہ ممتاز ترین صفات ہیں جو کہ ہمارے اماموں نے بیان کی، اور رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کو ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی اور امام باقر علیہ السلام نے بھی، امام رضا علیہ السلام نے بھی نقل کیا۔ اس میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ جب بھی تم، یہ رسول خدا کا پیغام بہت دور تک اس پیغام کو جانا چاہیے، اور آج ہمارا معاشرہ جو کہ بد اخلاقی سے بہت دور، اخلاق سے بہت دور ہو چکا ہے اور بد اخلاقی کا بری طرح سے شکار ہو چکا ہے، یہ حدیث رسول آج میں سمجھتا ہوں ایک بہترین پیغام ہو سکتا ہے جو ہمیں اپنے بچوں کو سب سے پہلے خود سیکھتے ہوئے بچوں کو بتانا چاہیے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی جب بھی انبیاء کی بہترین صفت یعنی حسن اخلاق کو اپنے اندر پائے تو اپنے رب کا شکر ادا کرے، اور اگر اس صفت کو یعنی اخلاق کی صفت کو اگر اپنے اندر نہیں پاتا تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے جد نے فرمایا کہ اس شخص کو چاہیے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں تضرع کرے، گڑ گڑائے، اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کرے، خدا مجھے حسن خلق عطا فرما۔ تو یہ ہے سیرت انبیاء، یہ ہے سیرت معصومین علیہ السلام، جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے فخر سے بیان کیا ہے
اور تاریخ انبیاء میں، تاریخ معصومین علیہ السلام میں یہ جو واقعات ہیں محض اس لیے نہیں ہے کہ میں ان کو ہم تاریخ کے واقعات سن کر آگے بڑھ جائیں، نہیں، بلکہ ایک ایک جملے پر غور کریں کہ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ مصر میں موجود تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے دور تھے، مگر ان کے درمیان جو جملوں کا تبادلہ ہو رہا تھا کس طرح سے بامانی انداز میں ہو رہا تھا، اور کیسی قوت یقین تھی جو کہ سینہ بسینہ منتقل ہو رہی تھی، اور کیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب ان کی بینائی لوٹائی تو انہوں نے اسی جملے کو دہرایا جو کہ اس آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی، جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں اللہ کے علم سے وہ جانتا ہوں جو کہ تم نہیں جانتے، اور جب ان کی بینائی لوٹ کر آئی ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہی جملہ کہا کہ کیا میں نہیں کہتا تھا کہ میں اللہ کے حکم سے، اللہ کے علم سے وہ جانتا ہوں جو کہ تم نہیں جانتے، جو کہ تمہارے علم میں نہیں ہے۔ خوشنودی محمد والے محمد، خوشنودیاں معصومین بابا بلند صلوات صلی اللہ محمد 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 واجر فاجہوں۔ یہ ہے وہ سیرت انبیاء، یہ ہے سیرت، کیونکہ امام زمانہ علیہ السلام یہ ان کا فخر ہے کہ جب امام زمانہ علیہ السلام کا ہم ذکر کرتے ہیں، اور امام زمانہ علیہ السلام بھی اپنے جد امجد کی جب حدیث کو بیان کرتے ہیں اس میں بھی انبیاء کرام حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اللہ کی بارگاہ پر یقین ہے، یعنی جب امام زمانہ علیہ السلام، آج سوچئے کتنی طویل مدت ہو گئی امام زمانہ علیہ السلام کو پردہ غیبت میں، طولانی غیبت امام زمانہ علیہ السلام کی ہے، مگر اس پردہ غیبت میں اگر ہمارے لیے کوئی بہترین بیانیہ ہو سکتا ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا شیوا ہے کہ کس طرح سے ان کا بیٹا ان کی نگاہوں سے اوجھل تھا، مگر ان کے دل کو یقین تھا کہ ان کا بیٹا ایک روز اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے لوٹے گا۔ اسی طریقے سے آج بھی اس فرش ادا پر جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کریں تو ہمیں اپنے دلوں کو، اپنے وجود کو اس بات کا احساس دلانا چاہیے کہ کوئی بات نہیں، زمانہ گزر گیا، زمانے کے فتنے عروج پر ہیں، زمانے کی سازشیں عروج پر ہیں، مگر اس کے باوجود ہمارا یہ عزم یقین ہے جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام تک کا تھا کہ پردہ غیبت میں ہمارا ایک امام موجود ہے جو کہ ہماری مشکلوں، پریشانیوں، مصیبتوں کو اللہ کے حکم سے آ کے دور کرے گا۔ خوشنودی امام زمان علیہ السلام صلوات صلی اللہ محمد والے محمد والے۔ تو جب اس نتیجے پر ہم پہنچے کہ انبیاء کی جو سب سے بڑی صفت ہے کہ ایک تو وہ حسن اخلاق اور سخاوت میں ان کا زمانے میں کوئی ثانی نہیں ہوا کرتا تھا، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ نواسہ رسول، فرزند رسول امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، درود بھیجیے صلی اللہ محمد والے محمد، یہ کیسے ہو سکتا کہ نواسہ رسول امام حسن یا امام حسین یا ہمارے کسی بھی امام کی سیرت میں انبیاء کی سیرت کا عکس نہ جھلکے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ چونکہ آج 24 سفر ہے اور ایام شہادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام قریب ہیں، تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی سیرت میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے انبیاء کی سیرت کی جھلک نظر آ رہی ہے کہ مدینے میں یہ شہرہ تھا کہ جو کوئی بھی بھوکا ہو، بڑی سے بڑی مشکل پریشانی مصیبت میں گرا ہو، در حسن مجتبیٰ پہ جائے، اس کی مشکل پریشانی دور ہوگی۔ ایک شخص امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے در پر آیا اور اس نے کہا کہ مجھے ایک ایسے دشمن نے گھیر لیا ہے جو کسی کا روح لحاظ نہیں رکھتا، کسی کا لحاظ نہیں کرتا، کسی کا پاس نہیں کرتا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جو کہ اس وقت ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، ایک لمحے کے لیے چونکے، اٹھ کر بیٹھے اور پوچھا کہ اے شخص فوراً بتا تجھے کس دشمن نے گھیر لیا، تیری کون سی ایسی مشکل پریشانی ہے جس نے تجھے اس قدر عاجز کر دیا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ مجھے قرض نے عاجز کیا، اس پر اس قدر قرض ہے کہ اس کی وجہ سے میرے دن اور رات کا سکون غارت ہو چکا ہے، اور قرض خواہوں کا بوجھ ہے جو کہ مجھ پر ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے ایک لمحے میں اسی وقت اپنے غلام کو حکم دیا کہ جو کچھ بھی موجود ہے مال و اسباب سب کچھ حاضر کیا جائے، اور جتنے بھی ہزاروں درہم تھے، جو بھی مال و اسباب تھا، سب کچھ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو پیش کیا، اور یہ بات کی تاکید کی کہ آئندہ بھی کبھی یہ دشمن تمہارے در پہ ہو، میرے در پہ ہو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ذات پہ باوجود بلند درود بھیجیے محمد والے محمد واجب۔ اسی طریقے سے ایک شخص اپنی شدید مشکل پریشانی میں گھرا ہوا، جب وہ مدینے میں مسجد پر پہنچتا ہے تو لوگ اس کی مشکل سے چند درہم سے اس کی مدد کرتے ہیں، مگر اس کو کہا جاتا ہے ایک مرتبہ اس در پر جاؤ جہاں حسن مجتبیٰ موجود ہیں، جہاں حضرت عبداللہ بن جعفر موجود ہیں، جہاں امام حسین علیہ السلام موجود ہیں۔ جب وہ وہاں پہ پہنچتا ہے، اس شخص نے اس سے پہلے کہ وہ سوال کرتا ہے، امام نے پوچھا تیری حاجت کی نوعیت کیا ہے؟ سب سے پہلے امام نے اس سے حاجت پوچھی۔ اس نے کہا کہ میں اس وقت شدید مالی بحران اور پریشانی کا شکار ہوں، جس کی وجہ سے میرے وجود نے جھنجھوڑ دیا ہے کہ میں اپنے ہاتھ کو پھیلاؤں۔ پہلے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اس کی ہدایت فرمائی، مدد فرمائی، مگر پہلے ہدایت فرمائی۔ امام فرماتے ہیں دیکھو، یاد رکھو،
اپنی مشکل پریشانی کا احوال اس صورت میں بیان کرو جب اس صورت میں کہ تمہاری جان کا خطرہ ہو، اس قدر مصیبت پریشانی ہو کہ تمہاری جان کا خطرہ ہو یا تمہاری عزت نفس کا خطرہ ہو، تب اپنے لبوں کو جنبش میں لاؤ، تب اپنی حاجت کو کسی کے سامنے بیان کرو، وگرنہ اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے بیان کرو۔ اور اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اس کو 50 اشرفیاں عطا فرمائیں، امام حسین نے 49 اور حضرت عبداللہ بن جعفر نے 48 اشرفیاں عطا فرمائیں۔ مگر جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ پہلے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اس کی ہدایت فرمائی۔ تو انبیاء کا ورثہ ہدایت بھی ہے، انبیاء کا ورثہ علم بھی ہے، انبیاء کا ورثہ سخاوت بھی ہے، اور انبیاء کے شیوا مومنین کی مدد کرنا بھی ہے۔ خشنودی محمد وآل محمد صلوات صلی اللہ محمد محمد۔ یہی وجہ ہے کہ مدینے میں دسترخوان امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کھلا ہی رہتا تھا، اور آج بھی کوئی بھی شخص اگر کتنی ہی اپنی مشکل پریشانی میں گرا ہو، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی نیاز کرے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے اگر اپنے رب العزت کی بارگاہ میں التجا پیش کے خدا وند عالم نواس رسول کے صدقے میں میری رزق کی پریشانیوں کو دور فرما، تو اس بات کا کامل یقین ہے کہ خدا وند عالم اس کی مشکل پریشانیوں کو دور فرماتا ہے۔ یہ ہے فیض امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، یہ ہے تبرک امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، جو ان مجالس سے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جو ان دنوں میں برپا کی جائیں گی، اس تبرک کو لے کر اٹھنا ہے۔ یہ دانائی، یہ حکمت، یہ دانش، یہ اس فرش اعضاء سے لے کر اٹھنا ہے۔ اور پھر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی وہ بصیرت کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے فیصلے کہ کس طریقے سے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام امت کے درمیان خونریزی ہونے سے بچا رہے ہیں، کس طرح سے امت کے امن کو یقینی بنا رہے ہیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اور اپنے وقت آخر تک کس طریقے سے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہدایت فرما رہے ہیں۔ یہ وہ تمام سیرت کے گوشے ہیں جو اس فرش اعضاء سے ہمیں سیکھ کر اٹھنے ہیں۔ مگر جو سب سے بڑا پیغام ہے وہ کیا ہے؟ وہ پیغام امام زمانہ علیہ السلام ہے کہ جب اس فرش اعضاء پر ہم بیٹھیں اور اس فرش اعضاء پر ہم انبیاء کا تذکرہ سن رہے ہیں، تو فخر یوسف امام زمانہ علیہ السلام جن کی غیبت دوراں اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ قریب ہے کہ اس دور میں داخل ہو جائیں جو کہ امام زمانہ کے ظہور کا زمانہ ہوگا، تو پھر یہ جو معصومین علیہ السلام کی تواتر سے اقوال ہیں، ارشادات معصومین علیہ السلام ہیں جو کہ امام زمانہ علیہ السلام کے متعلق ہیں، کہ امام زمانہ علیہ السلام ان کا حلیہ، ان کی شکل و صورت، ان کی شباہت، پھر ان کی سیرت، اور وہ آ کے کس پروجیکٹ پر کام کریں گے، یہ اس فرش اعضاء پر آج ہمیں ضرور بیان کرنا مقصود ہے کہ سب سے بڑھ کر آ کر امام زمانہ علیہ السلام جس چیز پر کام کریں گے وہ انسانیت کے امن و سکون پر کام کریں گے۔ انسانیت جو آج سکون کی متلاشی ہے، تو سکون آل محمد امام زمانہ علیہ السلام، جن کو 8ویں امام علی بن موسی رضا علیہ السلام، درود بھیجیے صلی اللہ محمد۔ 8ویں امام نے امام زمانہ علیہ السلام کو سکون آل محمد کے نام سے یاد کیا، اور جتنی مرتبہ امام رضا علیہ السلام کے سامنے امام زمانہ علیہ السلام کا نام نامی آتا تھا، اپنی جگہ سے بلند ہو جایا کرتے تھے اور تعظیم امام زمانہ علیہ السلام کا درس سے رہے۔ یعنی جہاں بھی کہیں پیغام کیا پوشیدہ ہے امام رضا علیہ السلام کے اس حس و حرکت سے، اس جو ان کا عمل ہے اس سے پیغام کیا ہے کہ کہیں بھی اگر امام زمانہ علیہ السلام کا ذکر جاری ہو تو متوجہ ہو جاؤ اس ذکر کی جانب، ہمتن گوش ہو جاؤ، اپنے وجود، اپنے روح، اپنے جسم کے ساتھ اس مقام پر موجود ہو اور اس ذکر کو پانے کی کوشش کرو، کیونکہ اس جگہ کو نورانی ذکر ہے، فرشتہ ملائک اس جگہ کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں جہاں امام زمانہ علیہ السلام کے متعلق ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس ذکر کو معمولی نہ سمجھا جائے جہاں پہ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے کوئی استغاثہ بلند ہو رہا ہے۔ اگر چند افراد مل کر اگر کوئی دعائیہ پروگرام رکھا ہے جو کہ امام زمانہ علیہ السلام کی کسی دعا سے متعلق ہے، یا امام زمانہ کو خوشنود کرتے ہوئے کوئی ہدیہ امام زمانہ علیہ السلام اگر کوئی فرش اعضاء بچھائی گئی ہے یا کوئی دعا کی محفل برپا کی گئی ہے، تو کوشش کیجئے اپنی دنیا کی یہ جو مادی چکا چوندھ ہے اس سے نکل کر اس جگہ، اس مقام پر پہنچنے کی کوشش کریں، اور اس بات کو جاننے کی کوشش کریں کہ آخر اس شخص کے دل میں کیا آیا کہ اس نے اس محفل کا نام، اس بزم کا نام، اس ذکر کا عنوان ہدیہ امام زمانہ علیہ السلام رکھا۔ آخر وہ وجہ کیا ہے؟ وہ شخص کرنا کیا چاہ رہا ہے؟ وہ شخص کرنا یہ چاہ رہا ہے کہ کچھ افراد جمع ہوں اور وہاں پر جب ہم قرآن کا ذکر کریں، وہاں جب احادیث کا ذکر کریں، وہاں جب انبیاء کا ذکر کریں، وہاں جب محمد و آل محمد کے فضائل و مناقب اور ان کے مصائب کا ذکر کریں، تو ایک ایک لمحے گزارے ہوئے کا ثواب اس شخص کو بھی اور جو وہاں پہ موجود ہوں سب کے سب کو امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کی جانب سے ایک تحفہ پہنچے، چاہے وہ کوئی ایصال ثواب ہی کی مجلس کیوں نہ ہو،
جیسے کہ راجہ یعقوب صاحب ان کی یہ سال ثواب کی ان کے چہلم کی مجلس ہے، تو اس فرش عزا پر بھی جو ہم امام زمانہ علیہ السلام کا یہ ذکر کر رہے ہیں، اگر اس نیت کے ساتھ کر رہے ہیں کہ ہدیہ امام زمانہ علیہ السلام کر رہے ہیں اور مرحوم کے سال ثواب کے لیے کر رہے ہیں، تو خداوند عالم مرحوم کے اس سال ثواب میں کثیر اجر عطا فرمائے گا، اور یقیناً اس مرحوم کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت ان کی برزخ میں ضرور ملے گی، اس بات کا کامل یقین ہے۔ تو فرش عزا پر مقدم امام زمانہ علیہ السلام کی ذات والا، اس کو سمجھنے کے لیے یہی مقام ہے، اور اس کے لیے تاریخ کے تواتر سے یہ جو انبیاء کے قصے ہیں، یہ جو قصائص الانبیاء میں جو موجود ہیں، ایک ایک جملے پر روک کر سمجھنے کی کوشش کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جب مصیبت آ رہی ہے، حضرت آدم علیہ السلام پر پریشانی آ رہی ہے، حضرت یونس علیہ السلام پر پریشانی ہے، اللہ کے ہر نبی مرسل پر جب مشکل پریشانی آ رہی ہے، تو وہ کس در کے وسیلے سے اپنے رب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں؟ آخر وہ کون سے اسماء گرامی ہیں جن کے وسیلے سے وہ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں اور ان کی مشکل پریشانی دور ہو رہی ہے؟ تو جب ان انبیاء کرام کی مشکل پریشانی ان پنجتن اہل بیت علیہ السلام کے ناموں کے وسیلے سے دور ہو رہی ہے، تو آج بھی اگر ہم صدیوں کے فاصلے سے، کروڑوں لاکھوں سالوں کے فاصلے سے اگر ہم ان ہستیوں کے نام گرامی کے وسیلے سے اگر کچھ ذکر کرتے ہوئے اجتماع کی شکل میں لوگ موجود ہوں گے، اور یہ سیرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ ہم معصومین کی یہ سیرت ہے کہ ہم پر جب بھی کوئی بڑی مشکل پریشانی روا ہوتی ہے تو ہم جمع ہوتے ہیں، ہم اہل خانہ جمع ہوتے ہیں اور مل کر دعا کرتے ہیں، اجتماعی دعا کرتے ہیں۔ خداوند عالم اس اجتماعی دعا کو مقبول و منظور فرماتا ہے۔ تو تنہا جدا جدا، اور پھر معصومین یہ بھی فرماتے ہیں کہ بہترین دعا وہ ہے جو تم کسی اپنے برادر مومن کے لیے غائبانہ کرو، پس پردہ کرو، چپکے چپکے کرو۔ یہ جو چپکے چپکے کی دعائیں ہیں، یہ جو تنہائی کی دعائیں ہیں، میں ایک اور پھر سیرت انبیاء کا ایک جملہ لبوں پر آیا ہے جو کہ امام موسی کاظم علیہ السلام نے فرمایا، درود بھیجیے۔ امام موسی بن جعفر علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی تمہیں کبھی خدا کی طرف سے یہ توفیق ہو جائے کہ رات کے کسی پہر تم اللہ کے اپنے رب کی عبادت کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے بیدار ہو، تو اس بات کو جانے رہو کہ رات کی عبادت کے لیے اٹھنا، جہاں ہمارے جد رسول اللہ کی یہ سیرت ہے، وہاں ہمارے جد رسول اللہ کی یہ حدیث بھی ہے کہ رات کو بیدار ہو کر اللہ کی عبادت کے لیے متوجہ ہو جانا نہ صرف تمہارے جسم کے لیے بہتر ہے، بلکہ تمہاری روح کی تازگی اور تمہاری روح کی پاکیزگی کے لیے عمدہ ترین ہے۔ اور یہ انبیاء کا بہترین شیوا ہے کہ وہ رات کو اپنے رب کی بارگاہ کے لیے عبادت کے لیے اٹھا کرتے تھے، اور دن کو بندگان الہی کی مدد کے لیے کوشاں رہا کرتے تھے۔ جہاں بھی کہیں کوئی صدا ہوتی تھی، انبیاء کرام لوگوں کی مدد کے لیے پہنچا کرتے تھے۔ تو آج بھی اگر برادران مومن کو اگر کہیں کوئی مدد کے لیے پکارے تو ایک لمحے کے لیے یاد کریں کہ کہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، کہیں حضرت یوسف علیہ السلام، کہیں اللہ کا کوئی برگزیدہ نبی اس زمانے میں بندگان الہی کی اس طرح سے مدد کیا کرتا تھا، تو ہم بھی پوشیدہ رہتے ہوئے بندگان الہی کی مدد کریں، اور پھر اس عمل کو خوشنودی محمد و آل محمد کے لیے قرار دیں، خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام کے لیے قرار دیں، کہ خداوند عالم ہمارے عمل کے اجر و ثواب کو بڑھائے گا، کہ اس کام میں جب ہم اس کی نسبت محمد و آل محمد کی ذات والا کو قرار دیں گے کہ یہ ان کے جد امجد تھے، انبیاء کرام تھے جن کے وارث تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انبیاء کا جو بہترین ورثہ ہے وہ ان کا علمی ورثہ ہے، وہ ان کی دانش ہے، وہ ان کے جملے ہیں، وہ ان کی حکمت ہیں۔ تو جہاں بھی تم کہیں اس حکمت کو پاؤ، اس کو پانے کی کوشش کرو، اس کو اپنے وجود میں سمانے کی کوشش کرو۔ اور یہی وہ دن ہیں جو کہ کسی بھی ہمارے معصوم کی ولادت کے دن ہو یا معصوم کی شہادت کے دن ہو، تو فرش عطا پر بیٹھ کر کچھ لمحے کے لیے جہاں اس معصوم کے اس زمانے کے حالات و واقعات پر غور کرنا ہے، کچھ معجزات، کلمات، ان کے ارشادات کو بیان کرنا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ پس پردہ یقیناً ایک مستور سیاہ برقع پوش بیوی ضرور موجود ہوا کرتی ہے عزا خانے میں، کہ جس کو عزاداروں سے اپنے لال، جس کو اس بی بی نے چکیاں پیس پیس کر پالا تھا، اس کے لیے 2 آنسو اس بی بی کو مطلوب ہوا کرتے ہیں۔ عزاداروں، نام حسین آپ کے بھی دلوں میں آ گیا، میرے بھی دلوں میں آ گیا۔ عزاداروں، نواز رسول، سبط اکبر، سبط پیغمبر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا جب وقت آخر تھا، تو اس وقت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے نام ایک تحریر لکھی تھی، کچھ نصیحتیں تھیں، کچھ تاکید تھی جو کہ امام حسن علیہ السلام نے اپنے بھائی کو کی تھی، اور وہ کہا تھا عزادارو، خدا آپ کے بھائیوں کو سلامت رکھے، خدا آپ کے جو
بزرگ برادر ہیں ان کو بھی سلامت رکھیے، جو آپ کے چھوٹے بھائی ہیں ان کو بھی سلامت رکھیں۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میرے بھائی، یہ جو ہماری اولاد ہیں، یہ جو ہمارے چھوٹے ہیں، ان پر شفقت کیے رہنا، کبھی بھی ان پر شفقت اور محبت سے روگردانی نہ کرنا۔ اور پھر امام حسن نے اپنے بھائی کو یہ تاکید فرمائی کہ اگر ان سے کوئی تقصیر ہو جائے، اگر ان سے تمہارے احترام میں کوئی کوتاہی ہو جائے، اگر ان سے کوئی بھول چوک ہو جائے، تو اے میرے بھیا حسین ان سے درگزر کرنا۔ اور پھر امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میرا وقت آخر ہو اور جب میری تجہیز و تکفین ہو تو تحمل سے کام لینا، اور ایک مرتبہ مجھے میرے نانا کی لحد پہ لے کے جانا تاکہ میں اپنے نانا کی قبر سے رخصت ہو چکوں، ایک مرتبہ مجھے میری ماں کی قبر پہ لے کے جانا تاکہ میں اپنی ماں کو آخری سلام کہہ سکوں، اور اس کے بعد مجھے جنت البقیہ میں دفن کرنا۔ اور پھر امام حسن علیہ السلام نے ایک اور بھی تحریر کی تھی اپنے نور نصر، اپنے نور چشم حضرت قاسم۔ حضرت قاسم کو کیا کہا تھا کہ اے میرے نور نظر، جب تم اس بات کو جانے رہو کہ تمہارے چچا حسین کسی مصیبت میں گھر گئے ہیں تو بس میری تحریر کو میرے بھائی کو دکھانا، اور یاد رکھنا میرا بھائی پیاسا رہے اور تم پانی پی لو، یہ گوارا نہ کرنا۔ یہ دو نصیحتیں تھیں جو کہ امام حسن علیہ السلام نے ایک اپنے بھائی کو کی، امام حسین کو کی، اور ایک اپنے بیٹے حضرت قاسم علیہ السلام کو کی۔ عزادارو وقت گزر گیا اور پھر وہ وقت آیا کہ جب نواسہ رسول سبط پیغمبر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے جنازے کا وہ عالم، وہ مظلومیت کا عالم۔ عزاداروں میں امام حسین علیہ السلام سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ یا امام حسین علیہ السلام، آج آپ سے یہ گوارا نہیں ہوا کہ آپ کے بھائی کے جنازے پر تیر ہیں۔ اے امام حسین علیہ السلام، آج آپ کی اور ابو الفضل کی یہ عالم ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے لاشے کو دیکھ کر آپ گریہ کیے جا رہے ہیں۔ اے بہن زینب، اے ثانیہ زہرا، آج آپ کو اپنے بھائی پر یہ ظلم و ستم گوارا نہیں، مگر اے زینب اپنے آپ کو ان غموں کا عادی بنا لو۔ اے حسین ان غموں کے عادی ہو جاؤ۔ اے سید سجاد غموں کا اپنے آپ کو عادی بنا لو، زمانہ گزرتا جائے گا۔ عزاداروں پھر وہ وقت آیا جب زینب و کلثوم کے سامنے حسین کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے، حسین کا سر تن سے جدا ہو رہا تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے سروں کو تنوں سے جدا کیا جا رہا تھا، اور عزاداروں اربعین امام حسین گزرا ہے۔ ایک وہ وقت بھی آیا قبر حسین پر ایک مجلس برپا تھی، عزاداروں مجلس حسین میں موجود ہونا، ایک مجلس قبر حسین پر برپا ہو رہی تھی جس کا ذاکر تھے امام سجاد، امام زین العابدین، ہمارا چوتھا مولا، اور اس مجلس کا صدر رسول خدا کے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، جنہوں نے امام حسین کو اپنے ہاتھوں میں پالا تھا۔ سید سجاد حسین کے مصائب کو بیان کرتے جا رہے ہیں، حضرت جابر گڑیا کرتے جا رہے ہیں، حضرت جابر بار بار بے ہوش ہوتے ہیں، حسین کے بچپنے کو یاد کرتے ہیں، آئے میرا بچہ حسین، آئے میرا معصوم حسین۔ مولا کے عزاداروں، آپ سب نے مل کر اس فرش ادا پہ گریہ کیا، اس مجلس سے چہلم، اس مجلس سے ایصال ثواب میں انبیاء کا ذکر سنا، مرسلین کا ذکر سنا، اوصیاء کا ذکر سنا، امام زمانہ کا ذکر سنا۔ میری دعا ہے کہ خداوند عالم آپ سب کا اس فرش ادا پر موجود ہونا بارگاہ رب العزت میں مقبول و منظور فرمانا۔ بار الہ اس فرش ادا پہ جو بیمار ہیں ان سب کو صحت و شفا عطا فرمانا۔ بار الہ جو اپنی پریشانیاں لے کے بیٹھے ہیں ان کی مشکلات و پریشانی کو دور فرمانا۔ خداوند عالم جو اپنی مالی بحران اور مالی پریشانیوں کو لے کے بیٹھے ہیں، واسطہ امام حسن علیہ السلام کا ان کے رزق میں وسعت و کشادگی و برکت عطا فرما۔ خداوند عالم جو مقروض یہاں پر بیٹھے ہیں، خداوند عالم ان کے قرضوں کو غیب سے عطا فرما۔ خداوند عالم جو ہمارے بزرگان ہیں ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھنا، اور خداوند عالم جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو اپنے والدین کا تعظیم کرنے والا بنانا۔ بار الہ وہ جو محمد و آل محمد کی محبت میں اس دنیا سے گئے، خداوند عالم ان کو محمد و آل محمد کے ساتھ ہی محشور فرمانا۔
خداوند عالم ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمانا، اور ہاتھ اٹھا کر اس فرشی ادا پر یہ دعا کرتے ہیں، بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام زمانہ علیہ السلام کے اعوان انصار میں شمار فرمانا، خداوند عالم امام زمانہ علیہ السلام کو ہم سے خوشنود فرمانا، ہم سب کو معرفت امام زمانہ علیہ السلام عطا فرمانا، اور امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کا زمانہ دیکھنے کی سعادت عطا فرمانا، بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص مرحوم جناب راجہ یعقوب خان مرحوم اور آپ کے اور ہمارے جتنے بھی مرحومین ہیں ان کو یاد کرتے ہوئے سورہ فاتحہ۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات ماتم حسین۔